الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ دیکھیے، پروگرام تو میں روز کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی موضوع میرے سامنے رہتا ہے۔ آج کا موضوع اس قوم، ملک اور قوم کی ترقی کے ساتھ وابستہ ہے، کیونکہ ہم تقریباً کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر زوال کی طرف جا رہا ہے۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ پاکستان میں بہت انڈسٹری لگی، بہت انڈسٹری آئی، یعنی دنیا بھر کی وہ انڈسٹری کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جیسے نیسلے ہو گیا، کوک، پیپسی، یہ سمجھے کہ سب باہر کے لوگ ہیں، پاکستان کے نہیں ہیں۔ تو اس طرح وہیکل کے اندر یہاں پہ ہونڈا کار بننی شروع ہوئی، سوزوکی کار بنی اور بہت ساری کاریں بننے لگی، یہاں تک کہ گندارا انڈسٹری جو تھی وہ پاکستان کے تمام بڑے وہیکل جو وہ تیار کرتی تھی۔ اسی طرح جاپان کی وہ بڑے وہیکل جو وہاں پہ بنتے تھے وہ پاکستان میں اسمبل ہونا شروع ہو گئے، ان کی انڈسٹری لگ گئی۔ دیکھیں، یہ صنعت جو ہوتی ہے نا، یہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ ہمارا ملک دو جگہ پہ کھڑا ہے، ایک زراعت اور ایک صنعت میں۔ زراعت بھی پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے تو صنعت بھی ہے۔ اب آنے والی حکومتوں نے ان صنعتی اداروں کے ساتھ کیا سلوک کیا، میں اس کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، پچھلے 2 ادوار جو تھے اس میں پاکستان میں موٹر ویز بنے، صنعتیں لگی، بجلی کے کارخانے لگے اور اتنا کام ہوا کہ پاکستان اپنی ترقی کی طرف گامزن ہو گیا۔ لیکن اس وقت اگر بجلی کے کارخانے نہ لگتے تو جو انڈسٹری ہمارے پاس تھی وہ نہ چلتی۔ لیکن ٹیکسٹائل جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا شعبہ ہے اور فیصل آباد کو مانچسٹر کہا جاتا ہے اس معاملے میں۔ اب حالات واقعات جو ہمارے سامنے اب آ رہے ہیں، یعنی یہ سمجھ لیں کہ عمران خان کی حکومت میں انڈسٹری جو ہے وہ زوال کا شکار ہوئی اور اس پہ توجہ نہیں دی گئی۔ ان سے ٹیکسز تو وصول کیے آپ نے، لیکن جو فیسلٹیز انہیں ملنی چاہ رہی تھی وہ آپ نے نہیں دی۔ امپورٹ اور ایکسپورٹ کی جتنی پالیسیز تھی وہ ان کے زمانے میں ایسے رہا کہ جیسے ان کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ یہاں تک ہے کہ فیصل آباد کی کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری جو تھی ان کے دروازے بند ہو گئے اور وہاں کے مزدور جو ہے لاکھوں کی تعداد میں بے روزگار ہوئے۔ میں یہ کہوں گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں، ایک نیسلے کمپنی پاکستان کے اندر آئی۔ نیسلے نے بہت کام کیا پاکستان میں، بہت سی مصنوعات دی، لیکن پچھلے 3-4 سال کا یہ جو وقت جا رہا ہے، نیسلے نے اپنا 80% کام پاکستان سے سمیٹ کر باہر لے گئے۔ یہ کس کا نقصان ہوا؟ پاکستان کا ہو رہا ہے۔ یہ غازی ٹیکسٹائل اور غازی انڈسٹری جو تھی، جو ٹیکسٹائل میں بہت مضبوط لوگ تھے، کریسنٹ انڈسٹری دیکھ لیں جو ٹیکسٹائل کے اندر سب سے بڑا کام کر رہی تھی۔ اس کے بعد ستارہ ٹیکسٹائل والے، ستارہ لون والے، انہوں نے بہت سارے اپنے یونٹ پچھلے دور میں لگائے اور یہاں تک ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ فیصل آباد جڑا مالا روڈ اور فیصل آباد شیخ پورہ روڈ پہ ہزاروں انڈسٹریز لگی ٹیکسٹائل کی، جنہوں نے یہاں سے بیرون ملک اتنا ایکسپورٹ کیا ہے کاٹن کو کہ زر مبادلہ کے یہاں ڈھیر لگ گئے تھے۔ لیکن اب حقیقت کیا ہے؟ اب یہ حقیقت یہ ہے کہ مانچسٹر فیصل آباد کی لومیں بند ہو چکی ہیں۔ کیوں؟ کہ جب اس چیز کی کھپت ہی نظر نہیں آ رہی اور ٹیکسز بڑھتے جا رہے ہیں، بجلی کے بل بڑھ گئے ہیں اور جو ان کے کیمیکل تھے ان کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں اور ہماری صنعت کو کسی بھی حکومت نے توجہ نہیں دی۔ یہاں تک ہے کہ عمران خان کی حکومت میں تو باقاعدہ 80% ٹیکسٹائل لوم جو فیصل آباد کی تھی وہ بند ہو چکی تھی۔ فیصل آباد پاکستان کے زر مبادلہ میں سب سے بڑا حصہ ڈالتا ہے۔ اور اس کے بعد سیالکوٹ، دیکھیں سیالکوٹ سے کھیلوں کے سامان سے لے کے جنری جتنے بھی آلات ہیں وہ دنیا بھر میں مشہور ہیں۔
کروڑوں ڈالر جو ہیں سیالکوٹ میں ایک بارش کی طرح ان لوگوں کے اوپر بارش ہوتے ہیں. وہ کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں. اس وقت جراحی کی انڈسٹری بھی سیالکوٹ میں زوال پذیر ہے، اور اسپورٹس کی انڈسٹری جو ہے وہ تو سمجھنے کے قسم میں بند ہو چکی ہے. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آنے والا وقت، جو آج ہم کپڑا پہن رہے ہیں، جو ہمیں 100-200 روپے گز ملتا ہے، اگر یہی حالات رہے تو پاکستان ایک کاٹن کا، کپاس کا بہت بڑا ملک ہے اس خطے میں. وہیں جو 100-200 روپے گز والا کپڑا ہے وہ 2000 اور 3000 میں آپ کو ملے گا. یعنی آپ اپنے ہی ملک کی وہ مصنوعات جو نہیں پہن سکیں گے. پاکستان میں صرف فیصل آباد اور سیالکوٹ نہیں ہے، کراچی ایک بہت بڑا انڈسٹری کا ہب ہے، جہاں تمام میڈیسن، تمام ٹیکسٹائل، تمام الیکٹرانک انڈسٹری، تمام موٹر وہیکلز، یہ سمجھ لیں کہ کراچی پاکستان کی جان ہے صنعت کے حساب سے. وہاں منگو پیر کو لے لیں، لانڈی کو لے لیں، یہ تمام انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے وہاں کارخانوں کی چمنی بند ہو چکی ہے. لیکن موجودہ حکومت، جو خود کو ترقی کے زینوں پر قدم رکھنے والی حکومت کہتے ہیں، اور ہاں ایسے ہوا، میاں نواز شریف اور شہباز شریف نے اس ملک کی صنعت کو سدا بڑھاوا دیا. لیکن اب کیا ہو گیا ہے؟ اب کس کے ہاتھ پاؤں بند ہے کہ کراچی کے صنعتی زون بند ہو رہے ہیں، کراچی کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے. آخر ہم اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، صنعت کار ملک کو چھوڑ کر اپنی انڈسٹری اٹھا کے دبئی لے کے جا رہے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں. آپ چھوڑیں اس بات کو. اس وقت ترکی کے اندر استنبول کے حیدر پاشا اور مختلف جو علاقے ہیں، وہاں پر پاکستان کے صنعت کاروں نے انڈسٹری کے لیے پلانٹ خرید لیے، اور ترکی حکومت انہیں سہولتیں دے رہی ہے. ہمارے بہت سارے جاننے والے جو ہیں انہوں نے وہاں پہ کاروبار شروع کر لیے. آخری پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اس میں بیوروکریسی ہے، یہ اس ملک کے سیاستدان ہے. یہ فیصلہ عوام کو کرنا ہے. آخر عوام کب تک دیکھتے رہیں گے؟ اس بدماشی کو اگر عوام نے نہ سمجھا اور نہ بند کیا تو پاکستان کے ساتھ تو ہر انداز کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ہم جس خطے میں ہیں اس خطے میں چاروں طرف ہمارے دشمن بستے ہیں. اگر ایک طرف میں دیکھوں تو ایران سے ناجائز انداز میں اور ناجائز طریقے سے جو پیٹرول اور ڈیزل پاکستان میں بھیجا جا رہا ہے، ہمارا اربوں روپے کی جو ہمارے ڈالرز ہیں وہ ایران شفٹ ہو رہے ہیں، جن کی کوئی قیمت ہمیں وصول نہیں ہو رہی ہے. یہ کون کر رہا ہے یہ پاکستان کے ساتھ؟ کیا اس پیٹرول اور ڈیزل کی اس مہلک کو بند نہیں کیا جا سکتا؟ یہ پاکستان کے بہت بڑے لوگ ہیں، پاورفل لوگ ہیں، جو ہر روز ڈالروں کی بارش ایران میں کرتے ہیں، اور ہم غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں، اگر موجودہ حکومت نے اور سیاستدانوں نے خاص کر پاکستان کے مالی اور صنعتی اور معاشی معاملات میں توجہ نہ دی تو پاکستان ایک دن افریقہ کے سیرام سے بدتر ہوگا، اور یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.